آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپنا فریزر یا فریج لینے، جو بھی ہوگا وہ وہاں جا کے ڈیسائیڈیڈ ہوگا. سو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ فریج کو لیں گے یا ڈیپ فریزر لیں گے. ابھی ہم لوگ نے ڈیسائیڈ راستے میں یہی کرتے ہوئے جا رہے تھے. وائس اوور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ شور بہت تھا باہر، تو اس وجہ سے ابھی ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یا تو ڈیپ فریزر لے لیں یا فریج لے لیں، کیونکہ بجٹ میں بھی آنا چاہیے نا. ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، یقین کریں کہ جو فریج آپ کو آرام سے 50-60 ہزار کے مل جاتے تھے وہ اب اتنے مہنگے ہو چکے ہیں. میں آپ کو آخری میں ریٹ بھی بتاؤں گا. بالکل یہ میں آٹو کر رہا تھا کیونکہ زیادہ دور نہیں تھا ہمارے گھر سے، لیکن کیونکہ بچے بھی جا رہے تھے میرے ساتھ تو میں روڈ کراس کرنا اور یہ سب بچوں کے ساتھ تھوڑا سا مجھے ڈیفیکلٹ لگتا ہے. پاپا بھی تھے میرے ساتھ لیکن پھر بھی چل کے کیا گیا روزے میں نے بولا چلو آٹو کر لیتے. آٹو کر کے قریب ہی ہے ہمارے گھر سے، بالکل سامنے ہی ہے، ساری شاپس ہیں. تو صدر بھی میں نے دیکھا تھا، صدر کے بھی میں نے ریٹ لے لیے تھے. 3-4 دن سے میں ریٹ لے رہا تھا، بس تھوڑا سا ایک کام رکا ہوا تھا، اس وجہ سے میں فریج کو لے نہیں پا رہا تھا. ڈیسائیڈ ہم نے کر لیا تھا کہ ہمیں کیا لینا ہے، لیکن پھر بھی میں نے بولا 2-3 دکان پہلے میں نے چیک کر لیے تھے، ریٹ میں نے چیک کر لیے تھے کہ جو ہے کتنے ریٹ میں کیا چیز کتنے کی مل رہی ہے. ایسا نہ ہونا پھر ہم جائیں اور مہنگا لے لیں یا سستا لے لیں، یہ وجہ بھی ہوتی ہے. بٹ ریٹ اتنے ہائی ہو چکے ہیں کہ ایک بہت مشکل ہے. پرچیزنگ پاور بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے آج کل. خیر اللہ مالک ہے. ہم اب آ ہی گئے تھے شاپ پہ، تھوڑا سا واکنگ ڈسٹینس تھا. یہ شاپس بنی ہوئی ہیں ساری کی ساری، یہاں لائن سے الیکٹرانک شاپس بنی ہوئی ہیں. ہم اس شاپ پہ کارنر ڈالنس کی شاپ پہ ہم لوگ گئے تھے. تو یہ برانڈ ہے، دیکھیں ڈالنس ہے، ڈالنس کی شاپ ہے. یہ منٹر ہو گیا. فریج بہت سارے فریج تھے، ہر طریقے کا فریج تھا. انورٹر تھا اور وداؤٹ انورٹر تھا. 18 مجھے تو خیر اتنا آئیڈیا نہیں ہے فریج کے بارے میں. 18 تھا، 18 کیوبی، پتہ نہیں کیا کیوبی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، سائز ہوتے ہیں شاید. 18 تھا، 20 سائز تھا. میں نے جو لیا ہے وہ فل سائز کا لیا ہے. ایک کانچ والا تھا، گلاس اس کا کانچ کا تھا، لیکن کیا یہ رہے ہیں لوگ کہ وہ پائیداری نہیں ہوتی کانچ کی، جبکہ اس کی کانچ جو ہے نا بریک نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی، اور انورٹر کا وہ مجھ سے یہ کہنے لگا کہ یار انورٹر آپ لیں گے اس کا کارڈ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کارڈ ہی پتہ نہیں 18,000 کا آتا ہے بولتے ہیں. بجلی کا بل آتا تو 500-600 روپے کم آئے گا، لیکن اگر کارڈ خراب ہو گیا اس کا انورٹر کا تو پھر وہ تو بہت مہنگا بنے گا. پھر مجھے تھوڑا سا کانچ والا بے شک ششکے میں تو بہت خوبصورت تھا کہ آپ گھر میں رکھیں تو بہت خوبصورت لگے گا، لیکن اس کی کانچ ہر چیز کانچ کی تھی اور میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا. جو فریج میں نے لیا تھا وہ یہ والا نہیں ہے، وہ میں صرف سائز دیکھ رہا تھا. ڈی فریزر بھی ہم نے دیکھے تھے، لیکن ڈی فریزر کیونکہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے، میں نے یہ والا لیا ہے جو ہمارے گھر میں آیا نا، وہ یہ ہے. یہ تقریباً 1,20,000 سے بھی اوپر کا اس نے ہمیں بتایا تھا. 1,20,000 کا اس نے ہمیں بتایا تھا. اور پھر ہم دیکھتے رہے کیا لینا ہے. یہ ٹی وی بھی تھے، بہت سارے برانڈ تھے. بہت لمبی چوڑی بات ہو رہی تھی اس سے. پاپا اس سے مسلسل بارگیننگ میں لگے ہوئے تھے. یہ کھڑے ہوئے میرے والد صاحب محمد بھی تھے. یہ ساری واشنگ مشین تھی، ان کے ریٹ بھی بہت ہائی ہے. میری بیگم بیٹھی ہوئی تھی. یہ ڈیلر تھے جو ڈیل کر رہے تھے ہمارے ساتھ. بہت ساری چیزیں تھیں، انہوں نے ہمیں آفر بھی دی. خیر ہم نے فریج پرچیز کر لیا تھا. یہ جو ہے 1 گھنٹے بعد آ گیا تھا فریج ڈیلیور، وہ جو لے کے آتے ہیں لوگ. اب چونکہ ہمارا جو پرانا فریج تھا وہ ہم نے اسی دکان والے کو بیچ دیا تھا، تو وہ جو بھی اس نے اس فریج کے ریٹ تو ویسے بھی اسے بیکار ریٹ لگائے تھے کیونکہ خراب ہو چکا تھا فریج. جو ہمارا فریج خراب ہوا تھا نا وہ یہ تھا. یہ ہمارے وائف جو ہے اپنے شادی کے وقت لے کے آئی تھی، تو میں یہی اس کو بتا رہا تھا کہ یہ فریج ہے. یہ پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ کیا کیا چیزیں خراب ہیں اس کی. میں نے بولا بھائی یہ خراب ہے فریج بس. تو یہ لے کے جا رہا تھا، پہلے یہ اٹھا رہا تھا، پھر چیزیں ویزیں ہم سیٹ کر کے ساری چیزیں دے رہے تھے اس کو. تو بس یہی تھا کہ میں ٹیبل کو ادھر کر رہا تھا کیونکہ جگہ میں نے بتایا بہت چھوٹا اسپیس ہے ہمارے گھر میں، تو ہم کو سیٹنگ کرنی پڑ رہی تھی کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے.
تو ڈائننگ کو میں ادھر سے ادھر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کیونکہ فریج کو رکھنا ہے. یہ کھول دیا ان لوگوں نے فریج کو، ساری ان باکسنگ کر رہے ہیں وہ چیزوں کو. تو میری تو خیر کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی، دونوں ماشاء اللہ تھے وہ کر رہے تھے. اب میں نے اس طرف سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کی، پھر میں سوچنے لگا کہ کہیں اور، امی وہاں سے بول رہی تھی کہ اس طرف رکھ کے دیکھ لو. تو میں نے اس سے بولا ذرا لکڑی دو، یہ جو اس کا وہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، چوکھٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، جس کے اوپر یہ سیٹ ہوتا ہے. یہاں رکھ کے دیکھا تو یہ بھی بہت زیادہ باہر نکل رہا تھا فریج. یہ میں یہی ڈسکس کر رہا تھا اس سے. اور یہ محمد بھی آ گئے ہیں ہمارے یہاں پہ چیک کرنے. اب دیکھیں اس کے بعد میں امی سے پوچھنے لگا کہ وہاں رکھوں جہاں ہمارا پہلے فریج رکھا ہوا تھا، وہاں رکھوں یا وہیں رکھوں. تو خیر ڈیسائیڈ یہی ہوا کہ ہم نے سامنے والے ایریے میں ہی رکھنا تھا، کیونکہ جگہ بیسکلی وہی اچھی تھی. اوپر فین بھی چل رہا تھا اور فریج کے لیے صحیح بھی رہتی، تھوڑی ہوا بھی آتی رہتی ہے، اسے کمپریسر کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو خیر فریج کو ہم سیٹ کروا رہے تھے، یہ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے بھائی اسی میں سیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ رکھوایا میں نے، یہ دیکھیں انہوں نے فریج کو رکھنا شروع کر دیا. اس کو سیٹ کر رہے تھے. ہے تو ہمارا 4x بٹ پھر بھی وہ بھی ہمیں چھوٹا پڑتا ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھیں دوسری شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں گھر، ہوپ فلی ہو جائے شاید. ابھی تو رمضان ہے، رمضان میں تو بالکل بھی ہم شفٹنگ کا سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے رمضان میں کوئی بھی چیز کو مینیج کرنا. کیونکہ رمضان صرف اور صرف عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے، روزے رکھنے ہیں، عبادت کرنی ہے، اور کوئی جو ہے غیر ضروری کام ہم لوگ نہیں کرتے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں لگائیں، یا اپنے ضروری جو کام ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ہم لوگ. یہ فریج کھول کے ہمیں سیٹنگ بتا رہا تھا کہ بھائی 4 گھنٹے بعد آپ کو کھولنا ہے، اس کے اندر چھری نہیں مار دیجیے گا جو پہلے والے فریج میں مار دی تھی چھری وائف نے. یہ اوپر بتا رہے ہیں وارنٹی کارڈ دیا اس نے مجھے کہ اس میں کی تھی، اس کی ہر چیز سیٹنگ بتا رہا تھا. وہ اپنا کام کر رہا تھا، پتا تو ہمیں بھی ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام کر رہا تھا. بتا رہا تھا کہ 4 گھنٹے بعد اس کو جو ہے چلائیے گا، اس کے بعد 6 گھنٹے تک اس کو خالی چلائیے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو یوز میں لیجیے گا، استعمال میں لیجیے گا. خیر اچھا تھا فریج، ڈولینس کا ہے بیسکلی. اور پھر وائف بھی پوچھ رہی تھی چیزیں کچھ، کولنگ کا پوچھ رہے تھے بیسیکلی ہم لوگ، کہ کولنگ جو ہے برف جم جاتی ہے نا اوپر، تو اس کے ہی بارے میں ہم لوگ پوچھ رہے تھے. وہ یہ بتا رہا تھا کہ نہیں آپ اس کو 2 پہ چلائیں، کیونکہ جی یہاں ہماری طرف لائٹ نہیں جاتی ہے. دیکھیں بتانے لگا کہ آپ اس کو میکسیمم پہ نہیں رکھیں، 2 پہ رکھ لیں تو کولنگ کتنی، اگر زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اس کو 2 پہ رکھ لیجئے، کیونکہ یہاں لائٹ نہیں جاتی، تو اس لیے 2 پہ بہت صحیح چلے گا. یہ گائز وہ بس دکھا کے ہمیں سمجھا کے چلا گیا. اس کے بعد ہم نے فریج نہ ہونے کی وجہ سے بیگم زیادہ پریشان تھی. خیر فریج آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بہت اللہ کا کرم ہے. سو گائز پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی چینل، سپورٹ کیجیے ہم لوگوں کو آپ، اور اچھے اچھے کمنٹس کیجیے. ٹل دین اللہ حافظ.